السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر میں ہی کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں ایک تاریخی مسجد بھی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد الغمامہ بھی ہے اور اس کو مسجد المصلی بھی کہا جاتا ہے۔ مصلی یعنی عیدگاہ۔ تو اس مسجد کی دو خاص باتیں ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس مقام پر آخری مرتبہ عید کی نماز پڑھائی تھی۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تھی۔ اور اسی طرح نماز استسقاء یعنی وہ نماز جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر گرمی ہو یا قحط سالی ہو تو اس موقع پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اور اس مسجد کی جو دوسری خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کی جو عمارت ہے یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی عمارت ہے، اور یہ آج تک اسی طرح چلتی آ رہی ہے عمارت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلاک وغیرہ۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا خلافت کا زمانہ تقریباً 99 ہجری سے شروع ہوتا ہے، سن 101 ہجری تک ان کا زمانہ ہے۔ تو لگ بھگ اس عمارت کو 1350 سال ہو رہے ہیں، اور آج تک یہ عمارت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد الغمامہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ مسجد نبوی برابر میں ہے، اس لیے یہاں پر باقاعدہ جماعت کی نماز میرے خیال میں نہیں ہوتی، البتہ لوگ نفل وغیرہ ادا کرتے ہیں یہاں پر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں فانوس وغیرہ لگے ہوئے تھے کسی زمانے میں، اب تو یہ کام نہیں کرتے۔ یہ اسی طرح یہ اس کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس عمارت کو لگ بھگ 1350 سال ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ اس عمارت کی اینٹیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ پتھر کے بلاک بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بلاک۔ اس کا جو باہر کا منظر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بالکل دیکھیں آپ، سامنے ہی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ انہوں نے اچھی طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر یہ کبوتر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو اہم چیز دکھاؤں، وہ یہ بورڈ ہے، یہاں پر اس کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ مسجد المصلی بھی ہے اور مسجد الغمامہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں اس کے نام ہیں۔ یہ اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے اور نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ وہ آخر المواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم العیدین والاستسقاء كما صلى فيه الخلیفہ الراشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی خلافتی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں یہاں عید کی نماز پڑھائی تھی۔ یہ QR کوڈ بھی ہے، یہ اگر آپ لگائیں تو شاید اس کی پوری تفصیلات آ جائے۔ یہ اس کا پورا منظرنامہ ہے یہاں پر، اور اسی طرح یہ اس کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اور اندر سے چونکہ یہ مسجد بند ہوتی ہے تو ہم آپ کو اس کا باہر کی طرف سے جو محراب ہے وہ بھی دکھاتے چلیں۔ یہ جی یہاں سے یہ اس کا محراب ہے، اور قبلے کی جانب کا یہ اس طرح کا منظر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ عمارت 1350 سال پہلے بنی ہوئی اسی طرح ہے۔ البتہ اس میں اگر کچھ مینٹیننس کا کام کیا ہو تو واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ پتھر وغیرہ یہ عمارت یہ ابھی بھی اپنی اصل حالت میں ہے، جیسے 1350 سال پہلے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ اس کی تعمیر کروائی تھی۔ بنیاد تو اس مسجد کی یوں سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ
ممکن ہے یہ عیدگاہ کی جگہ ہوگی، عید اور عیدین کی نماز، یا اسی طرح نماز استسقاء وغیرہ میدانی علاقہ ہوگا، کیونکہ عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے نہ کہ مسجد میں۔ یہ اس کا ایک اور دروازہ اس طرف سے بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اس پہ مسجد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے خاص معلومات نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو اس مسجد کی بھی قریب سے زیارت کرا دوں ایک مرتبہ۔ تو بظاہر یہ عمارت بھی، چونکہ دونوں عمارتیں ایک جیسی ہیں، یعنی وہ مسجد اور یہ اس مسجد کی جو عمارت ہے وہ ایک جیسی، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے، اس کی جو عمارت ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے آدھا مسجد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی ہوگی، اور اس کی آگے کیا تاریخ ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ یہ اس کا دروازہ ہے۔ تو ہمارے پاکستانی بھائی ماشاءاللہ اور دوسرے بہت سے افراد ہندوستانی بھائی یا اسی طرح بنگلہ دیش کے ہمارے جو احباب دوست آتے ہیں، ان کو یعنی مسجد نبوی جو آتے ہوں گے وہ سب اس کی زیارت تو کرتے ہیں، لیکن سوچا جو حضرات اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ اور بیت اللہ کی زیارت کی توفیق دے اور عمرہ اور حج کی توفیق دے۔ جو حضرات نہیں آ سکتے ان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جو مقدس جگہیں ہیں ان کی انہیں زیارت کرا دیں۔ یہ اس کا باہری منظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جگہوں کی اور ایسی مقدس جگہوں کی اور ہستیوں کی قدردانی کی توفیق دے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔